السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل انکور دی ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کا میرا ٹاپک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت سے فرینڈز نے مجھے ایس ایم ایس کیے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، کہ مینٹل سٹریس یعنی کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں کوئی ٹاپک بناؤ، کوئی ویڈیو بناؤ، کوئی لیکچر بناؤ۔ تو میں نے سوچا کہ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ڈپریشن کی اس کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، ایشیا میں نہیں، بلکہ پورے ورلڈ میں اس کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے اپنے ریسرچ کی، یعنی کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کی، کئی ویب سائٹ سے، بکس سے۔ اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے کم کریں، اس کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کریں، یا ایک ڈپریشن پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہم ٹریٹ کریں، کیسا برتاؤ کریں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلو دیکھتے ہیں ویڈیو۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. فرینڈز، ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں نیگیٹو تھاٹس یعنی کہ غلط سوچنا، برا سوچنا ہمارے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم ہر چیز کو کرنے سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے لیے نہیں بنی، یا ہم اس کے قابل نہیں ہے، اور خود کو اکثر دوسروں سے کم سمجھنا، یا ہر چیز کی طرف فیلئر کی طرف سوچنا ہے۔ مطلب کوئی بھی کامیابی کی طرف ہم اگر سوچتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس کی فیلئر ہمیں ہوگی، ہم فیل ہو جائیں گے، یا ہم نہیں کر سکتے۔ ڈپریشن کچھ ایسی چیز ہوتی ہے۔ اس کی اگر ریشو کی بات کریں تو یہ وومنس میں زیادہ ہے، یعنی خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو WHO ریسرچ کے مطابق 5.1% وومنس میں ہوتا ہے یہ ڈپریشن، اور جبکہ 3.6% یہ مینز میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ مردوں میں تعداد کم ہے عورتوں کے بنسبت۔ اس کے حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی دنیا میں تقریباً 300 ملین سے زیادہ لوگ اس سے شکار ہیں، اور بلکہ ہر سال اس سے زیادہ ہوتے بھی ہیں۔ آج کے ٹاپک حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موسٹلی 15 to 30 ایج کے جو مرد اور خواتین ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، یعنی وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ ایج ایک ایسی ایج ہوتی ہے، اس ایج میں انسان اکثر پڑھائی مکمل کرتا ہے یا پڑھائی میں مگن ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے کئی لوگ جاب کے چکر میں یا پڑھائی کے چکر میں، ٹاپ کرنے کے چکر میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ باڈی کی ہیلتھ جو ہوتی ہے سارے میرے خیال سے تو مینٹل ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارا دماغ اگر کام ٹھیک طرح نہیں کر رہا ہو، یا ہم سٹریس ہیں، تو ہم نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فزیکلی اور ایک مینٹلی یعنی سائیکولوجیکلی۔ سائیکولوجیکلی وہ ہوتا ہے جو اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ نہ ہو جائے تو کیا ہوگا، ہم اسی سوچ میں مگن رہتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ یا ہم سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر میں فیل ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ یا ہم اسی طرح یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے مطلب میری لائف ڈسٹرب ہوگی، یا میں اس کام کے لیے نہیں بنا ہوں۔ مطلب کسی فیلئر کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کے لیے تو میں بنا ہی نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہوں۔ یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے۔ اور فزیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ بیمار ہوں تو آپ کے اندر کچھ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جو فزیکل قرار دیے جاتے ہیں، ڈاکٹرز اس کو فزیکل کہتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں سب اس کو فزیکلی کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بیمار ہو اور آپ کے اندر کچھ ایسے ایکٹیویٹیز پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ہارمونل ایکٹیویٹیز ہو جاتے ہیں کہ اس سے آپ یہ سوچتے ہو یار یہ نہیں ہو سکتا، یا میں بہت زیادہ لیزی ہوں، یا میں بیمار ہوں سو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیزینس آ جاتا ہے انسان کے اندر، اور کسی بھی چیز کی طرف انٹریکشن نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی اسٹڈی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے لیے فزیکلی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک سائیکولوجیکلی ہے اور ایک فزیکلی ہے۔ بیسیکلی ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، وہ سائیکولوجیکلی نہیں بلکہ فزیکلی ٹریٹمنٹ کرا دیتے ہیں آپ کو۔ وہ جو بھی آپ کو دوائیاں دیتے ہیں یا ڈرگس دیتے ہیں وہ آپ کے اندر ہارمونل چینجز کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ ڈوپامین، سیروٹونین، یہ ہارمونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہو اور خوش ہو جاتے ہو۔
اور جو پرماننٹ سولوشن ہے اس کا وہ سائیکولوجیکلی ہے اور وہ آپ خود کریں گے. یہ نہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ میڈیسن سے نہیں ہو سکتا اور کوئی اور نہیں کر سکتا, ڈاکٹر نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وہ فزیکلی یعنی ٹیمپرری عارضی طور پر آپ کے لیے میڈیسن دے سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کا سٹریس اور ڈپریشن کم ہو سکتا ہے, لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوگا. پرماننٹ تب ہوگا جب آپ سائیکولوجیکلی اور اپنے آپ میں تبدیلی لائے گے اور خود کر سکتے ہو. وہ کیسے کریں گے وہ بھی سیشن میں ہم جانیں گے. اب بات کرتے ہیں دوائیوں کے بارے میں, یعنی کہ فزیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں. ڈاکٹرز جو آپ کو یا سائیکیٹرک جو ہوتے ہیں آپ کو جو بھی میڈیسن دیتا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے, شاید آپ کو دماغ کو تھنکنگ کی ضرورت ہو اور آپ میڈیسنز لو تو آپ کا دماغ ریلیکس ہو اور وہ سوچے ہی نہیں. سو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے دماغ کو تھنکنگ کی ضرورت ہے اور آپ نے میڈیسنز لیے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ سوچ ہی نہیں رہے ہو, سو آپ خود جان سکتے ہو کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ وہ نہیں کر رہے, سو اٹس ناٹ گڈ. اور دوسری اس کی خطرناک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا برین زیادہ ایکسائٹ ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم زیادہ خوشی میں جو بھی کام کرتے ہیں سو اکثر ہم غلط کر دیتے ہیں, فیلئر آ جاتا ہے, فیل ہو جاتے ہیں ہم. سو اسی حوالے سے اگر ہم زیادہ میڈیسنز یوز کرتے ہیں سو اس سے ہمارا برین زیادہ ایکسائٹ بھی ہو سکتا ہے اور اتنی خوشی میں شاید ہم کوئی کام بھی نہ کریں. ہم سوچتے ہیں یار ہمیں تو ریلیکس ہوں, کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے. سو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. سو برین کو نارمل سٹیٹ میں ہونا چاہیے, یعنی کہ نہ زیادہ ڈل اور نہ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. اب اگر سائیکولوجیکلی میں بات کروں تو ہم کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ ایک پرابلم ہے مینٹل سٹریس کی یا ڈپریشن کی, انزائٹی کی. تو اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اوور تھنکنگ از ناٹ اے پرابلم, کیونکہ اگر ہم سوچیں جو کرکٹرز ہوتے ہیں یا جو سپاہی ہوتے ہیں, آرمی والے, جو بھی ایسا ہوتا ہے جو فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو ان کا دماغ کیا ڈل سوچتا ہے یا کیا وہ لوگ تیز نہیں سوچتے, سلو سوچتے نہیں, وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں. لیکن بات آتی ہے کلیئرٹی پہ, یعنی کہ آپ جو سوچ رہے ہو اس میں کلیئرٹی کتنی ہے, اس میں آگے آپ کے سامنے جو ویژن ہے, مشن ہے, وہ دکھ رہا ہے کلیئر یا نہیں. بات کلیئرٹی کی ہے. اگر آپ کے تھنکنگ میں کلیئرٹی نظر نہ آئے تو یہ پرابلم ہے, یعنی پھر پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہو, زیادہ سوچ رہے ہو, اس میں کلیئرٹی ہے تو تب کوئی مسئلہ نہیں. اگر کلیئرٹی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کلیئرٹی نہ ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ پھر جو بھی سوچو گے یا جو بھی کرو گے آپ کو کچھ آگے سے یا سامنے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور اسی حوالے سے آپ ڈپریس ہو جاتے ہو, سٹریس میں چلے جاتے ہو, کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی اور آپ سوچتے رہتے ہو تو دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے اور پھر ہم کیا ہو جاتے, ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے ہم نیگیٹو تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم پھر بیسیکلی جب ہم سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں اس کے قابل نہیں ہوں, یہ کام میرے لیے بھرا نہیں. اور پھر اسی کی وجہ سے کورٹیسول ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں, وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور ہم ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. بیسیکلی ٹھیک اور خراب کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈس ایز, یعنی کہ ڈس ایز میں اس کا نام چھپا ہوا ہے. اگر ہم سوچیں when you are not ease that is disease, مطلب اگر ہم ایز نہ ہو, ریلیکس نہ ہو, تو اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں, ڈس ایز. ٹھیک ہے. سو خود کو ٹائم دینا چاہیے. سائیکولوجیکل ہم کیسے ٹھیک ہوں گے, خود کو کم از کم دن میں یعنی کہ 24 آورس میں زیادہ نہیں تو 1 گھنٹہ تو دینا چاہیے. اگر ہم سوچیں تو ہارڈلی یہ 4% بنتا ہے ہمارے پورے دن کا. سو ہمیں خود کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے, خود پہ سوچنا چاہیے, خود پہ ورک کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں, جاب کے چکر میں, پڑھائی میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں, اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے نہیں خود کے بارے میں اور ہم اپنے باڈی کو کبھی سروس کراتے نہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کار کو سروس کرا دیتے ہیں, موٹر سائیکل کو, موٹر بائک کو, جو بھی ہو جاتا ہے ہم اس کی سروس کرا دیتے ہیں, لیکن اپنی باڈی کی ہم نہیں کرتے اور اپنے کھانے پر دھیان نہیں دیتے. اور اسی طرح ڈپریشن کے شکار جو ہوتے ہیں وہ کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ہوا کی وجہ سے, یعنی کہ ہم فریش ہوا نہیں لیتے. سو ہمیں زیادہ تر چاہیے کہ ہم واک کریں, مارننگ میں فریش ہوا لیں, اور اسی طرح ہم خود کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اور خود کو ٹائم ایسا دیں کہ ہم موبائل فون یوز نہ کریں, کوئی ٹی وی نہ دیکھیں, بس اکیلے ایک جگہ بیٹھو ہو اور ہم صرف شانتی سے یہی سوچیں, آرام سے یہی سوچیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہوا کی لہریں سنائی دے رہے ہیں, بہت سے ایسی چیز ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوں گے. سو آپ اسی پہ سوچیں اور آپ کوئی جاب کے چکر میں, پڑھائی کے چکر میں کسی کے بارے میں کچھ نہ سوچیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خیال آ جائے
کہ یار یہی میرے لیے کافی ہے، یعنی کہ بس یہ جو ہے یہ لائف تو یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ریلیکسیشن ہوگی. سو ہمیں خود کو بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے. اور اب بات اگر ہم کریں خواتین کے بارے میں، خواتین میں یہ ریشو بہت زیادہ کیوں ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین زیادہ تر گھروں تک محدود رہتی ہے، یعنی کہ وہ کہیں باہر نہیں جاتی، تو زیادہ تر وہ تازہ ہوا نہیں لے سکتے. یعنی کھانا تو کھا لیں گے لیکن صرف کھانے سے تو نہیں ہوتا. اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو، تو اسی حوالے سے اگر آپ زیادہ کھانا بھی کھا لیں تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے خواتین میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یعنی کہ ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے ڈپریشن کے مریض کو، سو ایک ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. خود تو انسان نہیں سوچ سکتا کہ خود ڈپریس ہوتا ہی، لیکن ایک ڈپریشن کے مریض کے ساتھ ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو اس کو لائف کی پازیٹیو سائڈ دکھا دے، یعنی کہ اس کو اچھے مشورے دے، اس کو یہ نہ کہے کہ یار آپ تو پاگل ہو یا اسی طرح جو بھی باتیں ہوتے ہیں. سو ڈپریشن کے مریض کے ساتھ ایک گڈ تھنکنگ والا بندہ چاہیے. اور یہ مشکل نہیں ہے، ہر کوئی اچھا سوچ سکتا ہے، بلکہ سوچتا بھی ہے. ہمارے اندر کسی کے اندر خرابیاں پیدائشی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے سوچوں پہ اور کہیں ہمارے ناکامیوں پہ انحصار کرتا ہے، اور ہم اسی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سو کائنڈلی جو بھی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل اچھی طرح سے کرنی چاہیے، اس کو پازیٹیو سائڈ دکھانی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے پرابلمس کو سمجھ پائے. کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرابلم کو سمجھتے نہیں. ہماری پرابلم اگر 100% ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں صرف ایک فریگمنٹ یعنی کہ چھوٹا سا حصہ اٹھا لیتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ 10% 20% اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ہماری پرابلم سالو نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ پرابلم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے چھوٹے سے حصے کو پکڑ چکے ہیں اور ہم پورے پرابلم کو سالو نہیں کرتے. تو سب سے پہلے ڈپریشن کے مریض کو سمجھانا ہے کہ ان کے مسئلے کیا ہے یا اس کا مسئلہ کیا ہے. خود تو وہ ڈپریس ہوتا ہے، زیادہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ وہ اس کے مسئلے کیا ہے یا کیسے اس کو سالو کرنا ہے یا اس سے وہ کیسے نکلے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائے، یعنی کہ آج کے دن میں اس کو کیا کرنا ہے. سو اس کے لیے اگر وہ ٹائم ٹیبل بنائے گا، سو میرے خیال سے اگر وہ ایک ویک تک کرے گا تو اس میں زیادہ سے زیادہ تبدیلی آئیں گے. کیونکہ اگر آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ آپ نے آج کیا کرنا ہے، سو اسی لحاظ سے آپ مینٹلی تیار ہوں گے اور اس کے لیے خود کو انرجیٹک رکھو گے کہ ہاں یہ کام آج میں نے کرنا ہے. سو اسی وجہ سے آپ بہت ایزی ہو کر کام کر سکتے ہو، اور مینٹلی بھی فزیکلی بھی آپ تیار رہو گے اس کام کے لیے کہ ہاں آج میں نے یہ کام کرنا ہے. تو آپ پہ کوئی کسی کی طرح بوجھ نہیں ہوگا. سو اسی طرح سے ڈپریشن کے مریض کو ٹریٹ کرنا ہے ہمیں کہ ان کے مسائل کو سمجھانا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہے یا کس مسئلوں سے وہ گزر رہا ہے. سو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ، اور ٹائم ٹیبل بنائے کہ اسے آج کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اسی لحاظ سے وہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں تیار رہے گا اور وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. اور لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، یعنی وسائل ہے، پیسہ ہے، جاب ہے، نوکری ہے، تعلیم ہے، ڈگری ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، سو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. یعنی کہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں سو اسی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں خود کو بزی رکھیں اور اچھا سوچے، خدمت خلق کرے. اس میں بہت زیادہ سکون ہے، اور جو انسان یہ کرتا ہے سو وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. سو اگر آپ وسائل کے باوجود بھی ڈپریشن کا شکار ہیں سو یہ دین سے دوری ہو سکتی ہے، یعنی آپ دین سے دور ہیں، اسی وجہ سے آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں. سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں تاکہ اگلے بندے کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. شکریہ. اللہ حافظ.